بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا کام نہیں جو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہوتا ہے، مگر سب سے بڑی جو ہماری غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم مایوس جلد ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اب مایوسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو صبر کا دامن تھام کر پکڑ کر بدل دیں۔ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، بڑا ہی بابرکت عمل ہے۔ یہ صرف 100 دانوں کی تسبیح کا وظیفہ ہے، مختصر سا وظیفہ ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ کرے گا اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اس کو اتنی دولت اور رزق عطا فرمائے گا کہ 1 ماہ کے اندر اندر، یعنی آپ جب اس مہینے میں اس وظیفے کو کریں گے تو اسی مہینے کے اندر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ میری بہنوں اور بھائیوں، لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے کرتے ہیں، اثر نہیں کرتے۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہمیں یقین نہیں ہے، ہمارا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے۔ اس لیے تو آپ میں سے جو میرے بھائی، جو میری بہنیں وظیفہ کرتے ہیں، تو وظیفہ کرنے سے پہلے یا وظیفہ کرنے کے دوران آپ اپنے ذہن کو اس طرح سے بنا لیں، اس یقین کے ساتھ آپ وظیفہ کریں کہ مکمل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں کہ میں جب بھی وظیفہ کو ختم کروں گا تو انشاءاللہ العزیز میرا رب میری مراد کو پورا فرمائے گا۔ تو انشاءاللہ جو بھی پکا اور مکمل عقیدہ رکھے گا تو اللہ پاک چند ہی گھڑیوں میں، کچھ ہی لمحوں کے اندر جو معجزات ہیں وہ دکھانا شروع کر دیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کی بدولت آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، اچانک ہی آپ کو اتنی دولت ملنا شروع ہو جائے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، آپ نے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کہ پتہ نہیں آپ کا قرض کیسے اترے گا۔ اس عمل کو کر لیجئے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، راستے کی رکاوٹیں بندشیں بھی ہٹ جائیں گی، کامیابی مقرر ہو جائے گی۔ رب کی رضا کے بغیر دنیا میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اس لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہے، رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیے۔ تو محترم ناظرین، جن میرے بھائیوں، جن میری بہنوں کو یہ وظیفہ بتایا ہے وہ آج تک ہمیں دعائیں دے رہے ہیں، تو آج آپ اس وظیفے کو کریں گے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، آپ نے ایک کاپی اور قلم اٹھا کر لکھنا ہے۔ تو وظیفے کا جو طریقہ کار ہے مکمل آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے جان لیں کہ اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے، کتنے دن تک پڑھنا ہے اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ جان لیں انشاءاللہ العزیز، پھر آپ ہمیں دعائیں دیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم اس وظیفے کو صرف پیسے کے لیے کریں اور آخرت کے لیے نہ کریں، آخرت کو توجہ نہ دیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ان جھوٹے عاملوں سے بچائیں۔ سب چھوڑ کر آج میں آپ کو یہ جو قرآنی وظیفہ بتا رہا ہوں، آپ نے اس کو کرنا ہے۔ تو نماز ظہر کے بعد میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے یہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ ظہر کی فرض نماز ادا کر لیں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ باوضو حالت میں آپ نے اسی جگہ پر جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے، نماز میں جب آپ فرض پڑھ لیں تو فرض اور سنت کے درمیان آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ یاد رکھیں کہ جب آپ فرض پڑھ لیں، فرض نماز، اس کے بعد آپ جب 2 رکعت سنت پڑھیں گے تو اس سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، پھر 2 رکعت سنت پڑھ کر پھر 2 رکعت نفل پڑھ کر دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ اسی مہینے میں ایک معجزہ دیکھیں گے میری بہنوں اور بھائیوں، وہ کچھ آپ کی زندگیوں میں ہونے لگے گا جو آج تک آپ کے وہم اور گمان میں نہیں تھا۔ وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کا تصور نہیں تھا، اور جب ایسا ہوگا تو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ یہ بھروسہ کرنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔
اللہ کے حکم سے یہ ہو رہا ہے، اس میں ہماری عقل کو ہم نے استعمال نہیں کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے سے ہماری جو عقل ہے، ہمارا جو دماغ ہے، وہ غیر حاضر ہے۔ اللہ کے خزانے، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت وہ بہت بڑی ہے، بہت زیادہ ہے۔ اللہ والو، اس وظیفے کی فضیلت اور برکت اتنی زیادہ ہے کہ یہ ہر حاجت کو غیبی خزانوں سے پورا کرتا ہے۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے اس خاص وظیفہ کو کر لیجئے۔ آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، تو آپ نے اس وظیفے کو اس طرح سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی مہینے کے اندر یعنی جس مہینے میں آپ اس وظیفے کو کریں گے، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو، خواہ وہ شعبان کا مہینہ ہو، خواہ وہ کوئی بھی مہینہ ہو، آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اثرات آپ کو اسی مہینے میں نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، وظیفہ سن لیں، آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ درود شریف پڑھ لیں گے تو پھر آپ نے سورۃ النبا، جو قرآن پاک کے 30ویں سپارے میں موجود ہے، یہ سورت آپ نے 2 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پر اللہ پاک کا ایک اسم مبارک یا غنی یا غنی، آپ نے اس اسم کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، نیچے مکمل وظیفہ سنتے جائیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کے بعد پھر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر وظیفے کو مکمل کر کے آپ ہاتھ اٹھا کر پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر پڑھنے والے کے لیے اپنی نعمت اور رزق کو کشادہ کر دیتا ہے۔ اس کے متعلق امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو کوئی آج کے دن 21 مرتبہ اس اسم کو پڑھے گا اور اس کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لے اور ہمیشہ ایسا ہی کرتا رہے، اسے مخلوق سے کبھی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیجئے۔ رزق دینا اس رب کی ذات کے اختیار میں ہے، وہی ذات ہماری ہر مشکلات اور مصائب کو دور کرنے والی ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ جزاک اللہ۔